السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مبارکہ پر درس ہو رہا ہے وہ آیات 121 اور 122 ہے۔ سورۃ التوبہ ہے، پارہ نمبر 11 ہے۔ سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 15 اور پارے کا رکوع نمبر 4 یہاں مکمل ہو رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے دو رہنمائیاں ارشاد فرمائی تھیں۔ ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا تقوی اور رضا ہمیشہ حزب اللہ کے دل میں رہنی چاہیے، مومنوں اور مسلمانوں کے دلوں میں رہنی چاہیے۔ اور دوسرا آپ نے جو ساتھ دینا ہے تو سچی جماعتوں کا ساتھ دینا ہے۔ لہذا اتنا اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ بلند رکھیں کہ جھوٹے لوگ آپ کو استعمال نہ کر سکیں۔ جھوٹے لوگوں نے، جھوٹی جماعتوں نے بڑے خوشنما نعرے لگانے ہیں، دعوے کرنے ہیں، خوبصورت اور دلکش مذہبی اور انسانی عنوانات کے دعوے کریں گے، لیکن استعمال نہیں ہونا، بلکہ سچے لوگوں کا ساتھ دینا ہے۔ یاد رکھیے، سچی جماعتوں کی ایک پوری تاریخ ہے، تاریخی تسلسل کے ساتھ آج تک سچی جماعتیں موجود ہیں۔ ہم نے ان کو تلاش کرنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ان تک پہنچیں۔ انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، اور پھر ہمارا 1100 سالہ عروج کا دور ہے، اور پھر اس خطے میں بر عظیم ہندوستان میں حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولی اللہ سچی جماعت، جس نے اس خطے کی انسانیت کی پیاس کو بجایا، رہنمائی دی۔ اور جب اس خطے کو پریشانی لاحق ہوئی کہ یہاں پر انگریز برطانیہ سے اٹھ کے آیا اور اس نے اس کو غلام بنا لیا، تو اسی سچی جماعت نے اس کے خلاف جہاد کا عالم بلند کیا اور یہاں سے اس کو جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ سچی جماعت آج بھی اسی شکل میں موجود ہے، اور اللہ رب العزت کا وعدہ بھی ہے یہ قیامت تک رہے گی، لیکن ہم نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اس کی پہچان پیدا کرنی ہے۔ یہی ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچی جماعتوں کا ساتھ دو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے دوسری رہنمائی ارشاد فرمائی کہ حزب اللہ جب اپنی جد و جہد کے لیے آگے بڑھتی ہے، اس کو جتنی بھی کوئی مشکلات آئیں، کسی شکل میں آئیں، اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ آج آیت مقدسہ نمبر 121 میں اللہ رب العزت نے پھر اسی بات کو دہرایا ہے، وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرًا،
یہ جو حزب اللہ ہے جو خرچ کرتے ہیں، چھوٹی سی چیز خرچ کریں یا بڑی چیز خرچ کریں، ولا یقطعون وادیا، اور اسی طرح جو اللہ کے راستے میں میدان طے کرتے ہیں، یعنی قدم قدم جو وہ طے کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے قدم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، الا کتب لہم، اللہ رب العزت ان کے لیے لکھ دیتے ہیں، اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں، لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ ان کو بہتر اللہ بدلہ عطا فرمائے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت جو اجر لکھتے ہیں دو انداز سے ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ ان کو کامیاب کرتے ہیں، کامیابی ان کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت حزب اللہ کے ایک ایک قدم کو دیکھ کر، ان کی جد و جہد کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ان کی ترقیات میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کی مدد فرماتے ہیں۔ پیچھے ہم نے یہ پڑھا ہے، غزوہ بدر کے موقع پہ پڑھا اور غزوات کے موقع پہ پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس جماعت کی مدد فرمائی، ان کا تعاون کیا، سرپرستی فرمائی، اللہ نے ان کو قلبی اطمینان عطا فرمایا۔ ہر اعتبار سے اللہ اس جماعت کی مدد فرماتے ہیں، اور دوسرا پھر اللہ ان کو اور اجر عطا کرتے ہیں۔ وہ اجر وہ درجات کی بلندی کا اجر ہے، ان کے درجات بڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ کتنے درجات بلند ہوتے ہیں وہ ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بے حساب اجر ان کو عطا کرتے ہیں۔ آیت مقدسہ نمبر 122 میں اللہ رب العزت نے ایک بڑے اہم رہنمائی ارشاد فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نفیر عام ہوا، یعنی جہاد کا اعلان ہوا کہ سب لوگ شامل ہوں، تو اس وقت سب کا اس میں شامل ہونا فرض عین تھا۔ چنانچہ جو لوگ شامل نہیں ہوئے ان کی سرزنش ہوئی ہے، ان کو تنبیہ کی گئی، اللہ رب العزت نے جواب طلبی کی اور پھر اس پر ان کو سزائیں بھی ملی۔ اب یہ ایک اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ کیا جب بھی جہاد کا اعلان ہوگا، جہاد کے لیے تیاری ہوگی تو سب کو اس میں شامل ہونا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کی مینجمنٹ یہاں بتائی ہے، اس کا ایک ضابطہ اس آیت کریمہ میں دے دیا ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری کی ساری جماعتیں وہ اس عمل میں شامل ہو جائیں گی۔ اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ ضرورت کس چیز کی ہے، یہ ٹیم لیڈر نے دیکھنا ہے، جو مرکزی باڈی ہے، پالٹری ہے، اس نے دیکھنا ہے کہ کتنے لوگوں نے جہاد میں شامل ہونا ہے، یعنی فرنٹ لائن پہ جا کے لڑنا ہے، کتنے لوگوں نے ان کے لیے اسباب اور وسائل کی تیاری کرنی ہے، کتنے لوگوں نے کس کس جگہ پر جد و جہد میں شامل ہونا ہے۔ یہ جماعت کے فیصلے ہیں، جماعت نے فیصلے کرنے ہیں۔ لہذا جماعت اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کچھ لوگ وہ جہاد کی فرنٹ لائن پہ چلے جائیں اور کچھ پیچھے رہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں موجود ہیں اور باقی کچھ لوگ جہاد پر گئے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سرپرستی وہ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کی پیچھے مشاورت ہے، تو جو لوگ مدینہ المنورہ میں موجود ہیں وہ علم حاصل کریں گے، علوم سیکھیں گے، تربیت حاصل کریں گے، مختلف جو ضرورتیں ہیں ان کا خیال کریں گے۔ اس لیے یہ مینجمنٹ جس کو ہم تقسیم کار کہہ سکتے ہیں، یہ جماعت کے فیصلے کے مطابق ہوگی۔ اور لیتفقہوا فی الدین، یہ کام تو جاری رہنا چاہیے، دین میں سمجھ پیدا کرنا۔ دین کی جب تک سمجھ نہیں ہوگی، دین کا شعور نہیں ہوگا، اور سچی جماعت کے لیے وہ اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ شعور
وہ سمجھنے والے موجود نہیں ہوں گے اس وقت تک آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ اس لیے دین کا شعور، دین کا فہم یہ بھی ضروری ہے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اور یہ جو دین سمجھنے والے ہیں، اللہ کی رضا سمجھنے والے ہیں، جو لوگ جہاد پر گئے ہوئے ہیں، جو لوگ موجود ہیں، سب کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو تلقین کریں گے، ایک دوسرے کو سمجھائیں گے۔ تو گویا اس آیت مقدسہ میں وہ ضابطہ بتا دیا گیا جس ضابطے کے تحت جماعت کے فیصلوں کے مطابق جو بھی نظم بنتا ہے، سسٹم بنتا ہے، اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جو جو ڈیوٹی لگائی جائے گی اس ڈیوٹی کو سر انجام دینا ہے۔ یہ سارا عمل دین کے غلبے کے لیے ہے۔ اصل میں ہمارا ٹاسک کیا ہے، ہدف کیا ہے؟ ہدف ہے اللہ کا غلبہ، اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کی رٹ کو قائم کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حزب اللہ کی رٹ کو قائم کرنا، دور حاضر میں بھی سچی جماعتوں کو رٹ کو قائم کرنا ہے، عدل کی رٹ قائم کرنی ہے، مساوات، خوشحالی، امر، انسانی حقوق کی رٹ قائم کرنی ہے۔ اس کے لیے جو بھی تقسیم کار ہو اس میں شامل ہونا ہے۔ اصل چیز اہم شعور ہے، اعلیٰ نظریہ ہے، دشمن کی پہچان ہے۔ دشمن کی پہچان ہوگی ہم استعمال نہیں ہوں گے۔ اگر دشمن کی پہچان نہیں ہے تو ہم دل فریب خوشنما نعروں کو دیکھ کر استعمال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور دشمن کی پہچان کیسے ہوگی؟ وہ اعلیٰ شعور سے ہے، اعلیٰ نظریے سے ہے، سچی جماعت سے وابستہ ہونے سے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اعلیٰ صلاحیت پیدا فرمائے، اور اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت کے ساتھ ہمیں وابستہ فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر، برزخ اور آخرت کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے صغیر کبیرے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔